الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کے راستے سے بچا جو گمراہ ہوئے اور بھٹک گئے جن پر تیرا غضب ہوا۔ یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہے جو ابھی آپ نے سماعت کیا۔ یوں تو بڑا ہی آسان ترجمہ ہے، بڑا ہی ایزی ترجمہ ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ آج کے اس جدید دور کے اندر، جس دور کے اندر اگر آپ ایک بٹن دباتے ہیں تو قرآن کریم کے 30 پارے 114 صورتیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں، وتھ ٹرانسلیٹ کے، وتھ ترجمے کے۔ اس جدید دور کے باوجود 30 سال، 40 سال رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن کو ختم کرنے والے، قرآن کو پڑھنے والے، اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھائی سورہ فاتحہ کا کیا ترجمہ ہے، تو جنہیں 30 سال ہو گئے مصلی پر قرآن سناتے ہوئے، جنہیں 40 سال ہو گئے مصلی پر قرآن سناتے ہوئے، جنہوں نے 30 40 سال پورا قرآن سنایا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، انہیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں پتا۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے، یہ زمینی حقیقت ہے۔ اگر آپ حفاظ اکرام کو جمع کریں گے، جتنے بھی حافظ ہیں جو حفظ کرنے والے ہیں، جو رمضان المبارک کے اندر قرآن سنانے والے ہیں، کہ بھائی سورہ فاتحہ کا تو ترجمہ بتاؤ، تو الا ماشاء اللہ میں کہتا ہوں کوئی آپ کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ بتا دے، نہیں بتا سکتا۔ یعنی قرآن کریم تو پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن سے اتنی دوری ہے کہ 30 40 اور 50 سال گزر جانے کے بعد بھی قرآن کریم کے اندر صرف ایک سورہ، جو سورہ سب سے پہلی سورت ہے اور چھوٹی سورہ ہے، اس تک کا ترجمہ نہیں معلوم۔ اور سنیے، جماعت کے اندر جایا جاتا ہے، 3 دن، 40 دن، 4 مہینے لگائے جاتے ہیں، ایک سال لگایا جاتا ہے تبلیغی جماعت کے اندر۔ لوگوں نے اپنی جوانی صرف کر دی، بڑھاپا آ گیا، بالوں کے اندر سفیدی آ گئی، چہرے پر جھریاں پڑ گئیں، کمر جھک گئی ہے، پوری زندگی تبلیغی جماعت میں لگا دی ہے، لیکن اگر ان کو پکڑ کے پوچھا جائے کہ بھائی سورہ فاتحہ کا ترجمہ بتائیے، سورہ فاتحہ کا کیا ترجمہ ہے، تو اللہ کی قسم وہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ بتانے سے بھی قاصر ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ہم قرآن تو پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن ہمارے حلق کے نیچے نہیں اتر رہا ہے۔ اگر یہ قرآن ہم پڑھتے اور ہمارے حلق کے نیچے اترتا تو کم سے کم اتنا تو ہمارے اندر غیرت ہوتی کہ آیا جو قرآن ہم بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، نمازوں میں پڑھ رہے ہیں، تراویح میں پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل میں پڑھ رہے ہیں، اسی طریقے سے خود تلاوت کر رہے ہیں، آیا اس کلام کے اندر اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، کیا اس کا معنی ہے، کیا اس کا ترجمہ ہے؟ کم سے کم اتنی تو غیرت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اور خود رب فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہیں، ان کے دل لوک ہو گئے ہیں؟ حقیقت میں 30 40 سال کو لگا دینا تبلیغی جماعت میں یہ کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ تم قرآن میں غور و فکر کرتے، تم قرآن کو سمجھتے، تم قرآن کو پڑھتے اور پھر اس کو سمجھنے کے بعد اپنی زندگیوں کے اندر اس کو نافذ کرتے ہیں۔ نہ قرآن کو سمجھا،
نہ قرآن کا ترجمہ پڑھا، نہ اپنی زندگیوں میں نافذ کیا، بس وہی بھیڑ چال چلی جا رہی ہیں کہ ایک بکرے کے پیچھے جتنی بھی بھیڑ ہوتی ہیں وہ آنکھ بند کر کے چلی جاتی ہیں۔ اگر وہ بکرا کنویں کے اندر بھی کود جائے گا تو پیچھے جتنی بھی بھیڑیں ہیں سب کی سب اس کنویں میں کود جائیں گے، انہیں کوئی مطلب نہیں ہے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ تو یہ بھیڑ چال چلی جا رہی ہے آج دین کے تعلق سے۔ اسی لیے آج سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی حقیقی تعریف کے لائق کون ہے؟ کسی میں کوئی بھی خوبی ہے، کوئی بھی کمال ہے، کوئی بھی ہنر ہے، کوئی بھی خوبصورتی ہے، تو وہ ہنر کس کا بخشا ہوا ہے؟ وہ کمال کس کا دیا ہوا ہے؟ وہ خوبصورت کس نے بنایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ تو حقیقی معنوں میں تعریف کا اصل حقدار اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین ہے۔ اور الحمدللہ یہ شکر کا کلمہ بھی ہے، یہ دعا بھی ہے، ہمیں کوئی بھی نعمت پہنچے، کوئی بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت ہم تک پہنچے تو ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں، اللہ رب العالمین کے لیے الحمدللہ رب العالمین جیسے کلمات ادا کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ رب نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، رب نے جو ہم پر نوازشیں کی ہیں، رب کی جو ہم پر کرم فرمائیاں ہیں، اس کا شکریہ ہم ان الفاظوں کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ اور رب فرماتا ہے اگر تم شکر گزاری کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں مزید نعمتیں عطا کروں گا، اور ناشکری کرو گے تو رب فرماتا ہے میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ آج اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں مسلمانوں، آج کیا ہم نعمتوں میں نہیں پل رہے ہیں؟ آج ہماری کروٹ بکروٹ اللہ نے نعمتوں سے ہمیں نواز رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اچھے کھانوں سے ہمیں نواز رکھا ہے، اچھے لباس سے ہمیں نواز رکھا ہے، اچھے کاروبار سے ہمیں نواز رکھا ہے، اچھی فیملی سے ہمیں نواز رکھا ہے، اچھی سواری سے ہمیں نواز رکھا ہے، خوب اللہ نے مال و دولت سے ہمیں نواز رکھا ہے۔ کیا ہم یہاں پر اللہ کے شکر کے لیے جو ہے اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے کہ ہم اللہ کا شکر بجا لائیں؟ ذرا سا ایک نظارہ کیجئے فلسطین کا، غزہ کے مسلمانوں کی طرف ذرا سا نظارہ کیجئے۔ ابھی 2-3 دن پہلے ہی ایک کلپ میں نے دیکھی، ایک ٹرک کے اندر آٹے کے کٹے بھرے ہوئے ہیں، آٹے کی بوریاں بھری ہوئی ہیں، پبلک اس کے پیچھے دوڑ رہی ہے اور لوگ اپنے کندھوں کے اوپر آٹے کی بوری اٹھا کے لا رہے ہیں، اور وہ اتنے خوش ہیں، وہ اتنا اللہ کا شکر کر رہے ہیں اس صرف آٹے کی بوری کے اوپر کہ آپ دیکھیں گے آپ کی آنکھیں اشک بار ہو جائیں گی۔ ایک شخص کیا کٹا پھٹ گیا ہے، آٹا بکھر گیا ہے، وہ اس آٹے کے اندر لوٹ پوٹ ہو کر سجدہ ریز ہو کر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ کر رہا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو رب ہمیں نعمتیں کھلا رہا ہے، جو رب ہمیں نعمتیں پلا رہا ہے، جو رب ہمیں نعمتیں پہنا رہا ہے، جن مساکین میں جن گھروں میں ہم رہ رہے ہیں، جن سواریوں کا ہم یوز کر رہے ہیں، ہمارے اوپر کتنا لازم ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ذرا سی تکلیف پر، ذرا سی پریشانی پر اللہ کی تمام نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، چہروں پہ شکن آ جاتے ہیں، پیشانیوں پہ شل پڑ جاتے ہیں۔ جائیے ان کے حال کو دیکھیے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ سر کے اوپر چھت ہے، اور موسلادھار بارش ہے، سردی کے موسم کے اندر، سرد موسم کے اندر سروں پر چھت بھی نہیں ہے ان کے، گیلے کے اندر مٹی بھی گیلی ہے، زمین بھی پانی سے بھری ہوئی ہے، اسی کے اندر وہ سو رہے ہیں۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، آپ کی آنکھوں کو یقین نہیں ہوگا، اللہ کی قسم۔ میں نے دیکھا 2 بچیاں ہیں، ان کے پیر پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، پوری بھیگی ہوئی ہیں، اور سردی کی بارش ہے، اور گہری نیند کے اندر سو رہی ہیں۔ کیا عالم ہے مسلمانوں، کیا آزمائش ہے مسلمانوں۔
لیکن پھر بھی ان کی زبان سے کبھی بھی ناشکری کے الفاظ نہیں نکلتے. جو بھی ویڈیو کلپ آتی ہے اس میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, الحمدللہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, چاہے پوری فیملی کیوں نہ ختم ہو گئی ہو, چاہے ان کا 2-2, 3-3, 4-4 دن کا فاقہ کیوں نہ ہو, ان کا جب بھی انٹرویو لیا جاتا ہے وہ ایک ہی الفاظ کہتے ہیں, شکر الحمدللہ. تو ہمیں چاہیے ہم بھی اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں, اور یہی درس سورہ فاتحہ کی یہ پہلی آیت ہمیں دیتی ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم, بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس آیت کریمہ کے اوپر ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. ایک مرتبہ بامبے کے اندر میں ایئرپورٹ سے اترا اور میں نے کیب کی. کیب کے اندر بیٹھ کے میں چلا تو ایک شخص کسی سے فون کے اوپر ملک کے حالات کے تعلق سے گفتگو کر رہا تھا کہ مسلمانوں پر اس طرح ظلم ہو رہا ہے, اس طرح ظلم ہو رہا ہے. تو میں نے اس کو قرآن کے ترجمے سے تمام مسائلوں کو بتانا شروع کیا, اور جب میں اس آیت کریمہ پہ پہنچا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور میں نے اسے ترجمہ کر کے بتایا کہ رب فرماتا ہے ہم اللہ کے سامنے اقرار کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں, اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو وہ یہ آیت سن کر دنگ رہ گیا, وہ یہ آیت سن کر دنگ رہ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے تو پہلی بار سنا ہے کہ قرآن میں یہ آیت بھی ہے کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں ہم صرف تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہم تو یا علی مدد بھی کہتے ہیں, یا غوث مدد بھی کہتے ہیں, یا خواجہ مدد بھی کہتے ہیں, یا پیر مدد بھی کہتے ہیں, یا نبی مدد بھی کہتے ہیں, اور یہاں ہم خود اقرار کر رہے ہیں ہم صرف تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں یا رب. یہ قرآن کی آیت ہے. میں نے کہا جی یہ قرآن کی آیت ہے. پھر میں نے اس کو ایک ایپ دیا, میں نے کہا یہ قرآن کا ایپ ہے, اس کے ذریعے سے آپ قرآن کی تلاوت بھی کریں اور قرآن کو ترجمے سے پڑھیں, سمجھ کے پڑھیں. اور اللہ کی قسم اگر تم قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کر دو گے, سمجھنا شروع کر دو گے, دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی. یہ میرا چیلنج ہے. جائے وہ بہت خوش ہوا اور اس کو لگا کہ واقعی حقیقی مددگار اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں, صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو جب بھی ہماری کسی ایسے شخص سے ڈیبیٹ ہو جو یا علی یا غوث مدد کا عقیدہ رکھتا ہو, اس کو یہ آیت کریمہ ضرور پیش کیجئے. اس کے ضمیر کو ہلا دینے کے لیے قرآن کی بس یہی آیت کافی ہے, کیونکہ یہاں پر اللہ نے عربی میں یہ نہیں استعمال کیا کہ نعبدوک و نستعینک, کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد چاہتے ہیں. نہیں, اللہ نے عربی میں جو یوز کیا ورڈ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور صرف تجھی ہی سے مدد چاہتے ہیں, کا اللہ نے استعمال کیا ہے, جس سے سارے معبودان باطلہ کا جو ہے رد ہو جاتا ہے, سارے المدد کہنے والوں کا رد ہو جاتا ہے. آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, ہم رب سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا, صراط مستقیم والا راستے پر ہمیں چلا دے. صراط الذین انعمت علیہم, وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, یعنی صراط مستقیم کا ذکر کیا, پھر فرمایا ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اب یہاں کیا کیا جاتا ہے, یہاں کہا جاتا ہے دیکھو اللہ نے کن پر انعام کیا. اللہ دوسرے مقام پہ فرماتا ہے
اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ نے انعام کیا ان لوگوں پر، نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ تو دیکھو ہمیں ان کا راستہ اختیار کرنا ہے، نبیوں کا، صدیقوں کا، شہداء کا اور نیک بزرگوں کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنی ہے، نعوذ باللہ۔ آیت کریمہ کیا ہے اور معنی کیا بیان کر دیا گیا، اور صرف اپنے امام کے لیے نہیں، تمام لوگوں نے اپنے پیروں کے لیے، اپنے ولیوں کے لیے بھی یہی دلیل پیش کی کہ صراط مستقیم یہ پیر اور یہ ولی ہے، یہ امام ہے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ آپ اگر اس آیت کریمہ کو پوری پڑھیں گے، اس آیت کریمہ کی پوری تلاوت کریں گے، تو رب کیا ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو حذف کر گئے، کھا گئے، اور نبیوں کا، اسی طرح صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا ذکر کر دیا، صرف کہ دیکھو انعام یافتہ لوگ یہ ہیں، ان کا راستہ پکڑنا ہے۔ جبکہ حقیقی میں راستہ کون سا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والا راستہ ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت صراط مستقیم ہے۔ خود خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صراط مستقیم کی تفسیر فرماتے ہیں۔ آپ سے بڑھ کر تو صراط مستقیم کی کوئی تفسیر نہیں کر سکتا، خود اللہ کے نبی سے پوچھیے صراط مستقیم کی تفسیر کیا ہے۔ صحابہ اکرام موجود ہیں، بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس موجود ہیں۔ اللہ کے نبی ایک خط کھینچتے ہیں، ایک لکیر کھینچتے ہیں، ایک سیدھی لکیر کھینچتے ہیں، اور دائیں طرف دو لکیر کھینچتے ہیں، بائیں طرف دو لکیر کھینچتے ہیں، پھر سیدھی لکیر پر انگلی رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوا، تم میرے اس راستے کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، اور جو یہ چار راستے ہیں نا، دو راستے ادھر اور دو راستے ادھر جا رہے ہیں، ولا تتبعوا السبل، ان راستوں کے اتباع پیروی مت کرو، فتفرق بکم عن سبیل، اگر تم ایسا کرو گے تو سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، فرقوں کے اندر پڑ جاؤ گے۔ تو جو یہ فرقے ہیں نا، اللہ کے نبی نے ان سے منع کیا ہے، ان کی اتباع کا حکم نہیں دیا ہے۔ صراط مستقیم اللہ کے نبی نے سیدھی لائن کھینچ کر فرما دیا یہ میرا راستہ ہے، اس کی اتباع اور اس کی پیروی کرو۔ تو جو صراط مستقیم کی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ یہ پیروں والا راستہ ہے، وہ حقیقت میں غلط تفسیر کرتے ہیں۔ ہاں، حقیقت میں جو نبی ہیں، جو صدیق ہیں، جو شہداء ہیں، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے، حقیقت کے اندر ان کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ کیوں؟ حقیقی معنوں میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کر رہے ہیں ان کے ذریعے۔ اسی طریقے سے ایک نقش بندی ہے، اس نے صراط مستقیم کی تفسیر کس طرح کی؟ قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں نہ پڑو۔ اب یہ اللہ کی رسی کی تشریح کرنے جا رہا ہے۔ ویسے تو یہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں، انہیں توفیق نہیں ہوتی ہے قرآن کا ترجمہ بیان کیا جائے، لیکن جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو اس سے الٹی دلیلیں دیتے ہیں۔ کہا دیکھو اللہ کی رسی کیا ہے؟ بولے اللہ کی رسی ہے میرے پیر کا ہاتھ اس کے پیر کے ہاتھ میں، اس کے پیر کا ہاتھ اس کے پیر کے ہاتھ میں، اور اس کے پیر کا ہاتھ اس کے پیر کے ہاتھ میں، اور تمام پیروں کا ہاتھ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں۔ تو دیکھو یہ رسی بن رہی ہے، اسے نعوذ باللہ اللہ نے پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ استغفر اللہ، قرآن میں تحریف ہے، یاد رکھنا، قرآن میں تحریف ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی قرآن اور حدیث ہے۔ اللہ کی رسی پیر نہیں ہے، پیر پرستی نہیں ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے کسی پیر کا ذکر نہیں کیا، نہ کسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کسی پیر کا ذکر کیا۔ تو جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس طرح الٹی تشریح کرتے ہیں، اور حقیقی معنوں میں اگر اللہ کی رسی کوئی ہے تو قرآن اور سنت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں رسی اسی طرح بٹکی ہوئی ہوتی ہے،
سنگل چیز کو، سنگل ڈوری کو رسی نہیں بولا جاتا. رسی بنتی ہے دو دھاگوں سے مل کر بنتی ہے، بٹ کر بنتی ہے. تو قرآن اور حدیث جب ملے گا تب رسی بنے گی، اور اس رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، نہ کہ پیر پرستی کو مضبوطی سے تھامنا ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جو غیر المغضوب ہیں، جو جن پر تیرا غضب ہوا ان کے راستے سے بچا، جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے سے بھی بچا لے. اس کے بعد ہم آمین کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے، اللہ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے جب سورہ فاتحہ مکمل ہوتی ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم بھی آمین کہیں گے اور دونوں آمینیں مل جائیں گی، اللہ ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور حضرت انس فرماتے ہیں اور کئی صحابہ سے مروی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والضالین کہتے تھے تو تمام لوگ آمین کہتے تھے اتنی آواز سے کہ حتیٰ کہ مسجد نبوی گونج اٹھتی تھی. بخاری کی روایت ہے. تو اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا گو ہوں رب العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں سورہ فاتحہ کی تفسیر ترجمہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.